نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، آل محمد صلی اللہ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول النبی الامین الوحید الحنین الکریم الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ مِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ صدق اللہ العظیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال المتهم من الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد۔ قابل سعادت احترام ذی احتشام مہمانان گرامی قدر واجبات کے دوستوں، آج کی یہ بابرکت شب جس میں ہم امام بارگاہ محمد و آل محمد میں جمع ہیں، ایک عظیم رات ہے، اور یہ وہ رات ہے جب حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں اس دین کی خاطر میدان کربلا میں سب کچھ قربان کرنے کا جو وعدہ نانا سے کیا تھا تیاری مکمل فرمائی۔ ذکر حسین آپ نے قبلہ مشرف صاحب تشریف فرما ہے، ہمارے بڑے میرے بھائی ہیں، دوست ہیں، پچھلے 10 دنوں سے ماشاءاللہ 9 دنوں سے مجالس چل رہی ہیں اور 40 تک آگے چلتی رہیں گی۔ آپ نے ان کا تو ذکر ایسا ہے ہم ختم ہو جائیں مگر ذکر حسین ختم سے انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین۔ اور اللہ کی قسم یہ وہ نام ہے کہ جس کو رب کائنات نے اپنے حسن کے پردوں میں رکھا۔ 1.25 لاکھ انبیاء میں سے نہ کسی نبی کا نام حسن و حسین میں ہوا، نہ کسی نبی کی اولاد کا ہوا۔ یہ 2 نام فقط رکھے ہی ان 2 ہستیوں کے لیے تھے، چن کے رکھا گیا نام اور جنت سے لایا گیا نام۔ اور پھر جس طرح حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچپن سے امام علی مقام امام حسین اسلام کی شہادت کی خبر پیدا ہونے کے ساتھ یہ عطا فرما دی۔ اور یہ بات یاد رکھ لیں، جس حسین کی شہادت کا ذکر ان کے شہید ہونے سے پہلے تھا، شہادت کے بعد ذکر کیسے کم ہو سکتا ہے؟ مٹانے والا یزید مر گیا، اس کی ذریت مر گئی، حسین آج بھی زندہ ہے۔ اور میدان کربلا کا اگر ایک جملے میں نچوڑ نکالوں تو میں یوں کہوں گا، یزید تھا حسین ہے، یزید تھا حسین۔ یہ آج بھی حسین کی محبت بیٹھی ہے، کہاں کربلا کہاں جاپان، ارے فاصلہ ہی بڑا ہے۔ کون جانتا تھا؟ یزید نے یہ سمجھا میں جیت گیا، مگر جب حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے دربار یزید میں للکارا تھا، نہ کہتا بدبخت جیتا تو نہیں، میرا بھائی حسین جیتا ہے۔ جس سر کو تو جھکانا چاہتا تھا وہ دیکھ نیزے پہ تجھ سے بلند نظر آ رہا ہے۔ ذرا اذان میں سن، آواز آج بھی میرے نانا کے نام کی آ رہی ہے۔ جب تک اذان گونجتی رہے گی بدبخت تو نماز پڑھتا رہے گا، میری آل پہ، میرے مصطفیٰ کی آل پہ درود و سلام پڑھتا رہے گا۔ دوستان محترم، آج کی رات یقیناً اہل کربلا والوں کی تیاری کی رات تھی۔ اب اندازہ لگائیں، جس حسین کو سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے لوریاں دے دے کے پالا، اور کبھی سیدہ کائنات نے اپنے بیٹے حسین کو نانا کا رونے نہیں دینا، کبھی درد ہوا
یار جن کے لیے سجدوں کو طول دیا، اتنی طوالت، اور اللہ کی عزت کی قسم سجدہ ایسا ہے حسین کے نانا کا۔ میں قرآن مجید کی ایک آیت پڑھوں گا آپ کے ذوق کے لیے، پھر میرا تو مختصر حاضری دینی ہے، وقت کی قلت ہے۔ کل انشاءاللہ تعالی میری مسجد میں شام غریبہ آپ آئیں، جامع مسجد یہ قریب ہے سکائی ماچی میں، مرکز مناج القرآن، پھر آپ آ کے دیکھیں کربلا کیا ہوتی ہے۔ کل آپ کو دکھائیں گے کہ کربلا کیا ہے۔ الحمدللہ ہر سال ہمارے یہ اہل جب سے علامہ ہمارے دوست اقبال کمانی صاحب اللہ عنہ غری کے رحمت فرمائے، یہ محبت کے پودے وہ لگا رہے ہیں، اور یہ ہمارا آنا جانا محبتیں، کیونکہ آقا حسین کا سب کچھ قربان کرنا اسی لیے تھا ہم ایک ہو کے رہے۔ اللہ کی قسم انہوں نے مدینہ چھوڑا اس لیے نانا کا ہم پامال نہ ہو، مکہ چھوڑا اللہ کا گھر پامال نہ ہو، مسلمان آپس میں نہ لڑے، کیونکہ یزید کے اوپر لبادہ دین کا تھا۔ اس بدبخت نے یزید کا لبادہ، اس نے یزید میں دین کا اڑا ہوا تھا، تو آقا حسین نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان کا گلا کاٹے۔ مدینہ چھوڑ دیا، مکہ چھوڑ دیا، اور جب آپ مکہ چھوڑ رہے تھے بڑے اکابر صحابہ اکرام رستہ روک کے کھڑے تھے، حسین نہ جاؤ، کوفی بڑے بے وفا ہیں، ان پہ وفا کا آپ ان پہ وفا کا یقین نہ کریں، یہ بے وفا ہیں، بدبخت ہیں۔ مگر امام علی مقام امام حسین فرما رہے تھے میں اپنے انجام خیر سے باخبر ہوں۔ کوئی کہتا ہے کہ جب دھوکے سے بلا لیا، نہیں، حسین کو کوئی دھوکہ دے ماں نے لال پیدا نہیں کیا۔ اللہ کی قسم جب مدینہ سے مکہ پہنچے، مکہ سے کربلا یقین کے ساتھ تھے، اللہ کی عزت کی قسم حسین فرما رہے تھے بند روکو، مجھے جانا پڑے گا عظمت اسلام کی خاطر، مجھے جانا پڑے گا حرمت قرآن کی خاطر، نہیں جاتا پھر حیدر کے گھر کی آن جاتی ہے، تمہارا دین میری غیر کے ایمان جاتی ہے، میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں وفا کا نام رہ جائے، میرا کچھ نہ بچے، خدا کا نام رہ جائے۔ حسین جب چلے اللہ کی قسم عباس کو بازو کرنے کا یقین تھا، علی اکبر کو جوانی لٹنے کا یقین تھا، قاسم کو اپنی جوانی دینے کا یقین تھا، پردے دار بیٹیوں کو قیدی ہونے کا یقین تھا۔ یہ یقین کے ساتھ جا رہے تھے، یہ یقین کے راہ پر تھے، اور پھر میدان کربلا کی وہ رات یہی رات تھی۔ ارے ظالموں بدبختوں، جانور پانی پی رہے ہیں، گھوڑے پانی پی رہے ہیں، نہیں پانی دیا تو نبی کے بچوں کو؟ جرم کیا تھا؟ تم نے خود ہی تو بلایا تھا، جرم کیا ہے؟ وہ تمہیں حق کی بات بتانا چاہتا ہے، تمہیں جنت کے رستے پہ لے جانا چاہتا ہے۔ بدبختوں، اس وقت روئے زمین پہ تمہارا نبی جس کا کلمہ پڑھتے ہو اس کا سب سے زیادہ قریبی کون ہے؟ حسین، جو میدان کربلا میں حجت تمام کر رہا تھا کہ تم فلاں تم نے مجھے خط نہیں لکھے، تم نے مجھے نہیں بلایا تھا، جانتے ہو تمہارے نبی نے جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو میرے بابا کے لیے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ میں اس علی کا بیٹا نہیں؟ کیا میری ماں کے لیے تمہارے نبی نے نہیں فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے؟ میں اسی فاطمہ کا لال ہوں جس کے لیے حشر کو اعلان ہوگا یا معاشر نکس رؤوسکم وغضوا ابصارکم حتی تمرۃ فاطمہ بنت محمد، میں اس فاطمہ کا لال ہوں جس کے لیے حشر میں پردے کروائے جائیں گے۔ کیا تمہارے نبی نے نہیں فرمایا حسن و حسین نوجوانان جنت کے سردار ہیں؟ پھر بھی میری جان کے دشمن ہو تو میں تمہیں خالی نہیں لوٹاؤں گا، جان کا نذرانہ دوں گا۔ اور کربلا کا پیغام سن لیں، میرے حسین آج کی شام اپنے ان چاہنے والوں کو، احباب کو، مومنین کو جو ساتھ جمع کر کے ارے حسین تیری عظمت پہ قربان کا چراغ گل کرو۔ چراغ بجھا دیے گئے اور امام حسین فرما رہے تھے میں جانتا ہوں تم سے زیادہ میرا وفادار کوئی نہیں، تم نے میری خاطر گھر بار چھوڑ دیا، بیوی بچوں کو ساتھ لے جائے، میں نہیں چاہتا تمہارے بچے یتیم ہوں، میری جان کا وہ دشمن ہے، میرے نانا نے مجھے بتا رکھا میں کو نیزے پہ قرآن پڑھنا ہے، مگر میں نے چراغ گل کر دیے، اندھیرا کر دیا ہے، جو جانا چاہے چلا جائے۔ میرا وعدہ رہا جب تک نانا سے تمہیں بخشش کی خیرات نہ لے دوں حشر کو جنت میں نہیں جاؤں گا۔ تم جا سکتے ہو، چراغ بجھا دیا ہے، فلاں قبیلے میں چلے جاؤ۔ امام علی مقام امام حسین جب چراغ جلایا تو ہر شخص اپنی جگہ پہ کھڑا تھا، کوئی ایک شخص، کوئی ایک عورت، کوئی ایک مرد اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ کہتے حسین یہ کیسے ممکن ہے
تیرے بچے قربان ہو جائے، ہم زندہ رہیں، ہم پہلے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں گے۔ خواتین کہتی حسین یہ کیسے ممکن ہے؟ تیری بہنیں کہتی بن گئے ہم آزاد رہے، ہم اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے سب کچھ قربان کریں گی تیری بہنوں پر۔ اور دوستان محترم، پھر یہ رات حسین کی کرم کی رات تھی، کہا جاؤ پھر آج کی رات اپنے سر سجدوں میں رکھ لو، جی بھر کے عبادت کرو، کل یہ سر نیزوں کی انگلیوں پہ چڑھنے والے ہیں۔ اور وہ رات عبادت کی رات تھی، یہ رات عبادت کی رات۔ راوی لکھتا ہے کہ اس رات ایک پردہ پوش خاتون ساری رات کبھی کسی خیمے میں جاتی ہے، وہ مستور، وہ اس ماں کی بیٹی ہے جس کے سر سے اگر چادر اتر جائے تو سورج نہیں نکلتا۔ یہ اس ماں کی بیٹی ہے جس کے حشر کو نبیوں سے کہا جائے گا اے پیغمبروں، اے نبیوں جھکو، آنکھیں بند کرو۔ کیوں؟ زینب کی ماں جنت میں جا رہی ہے سلام اللہ علیہا، وہ ہر خیمے میں جا کے نوجوانوں کو جمع کرتی ہے، کہتی دیکھو اگر تم نے ساتھ چھوڑنا ابھی چلے جاؤ، کل میرے حسین کا ساتھ کوئی نہ چھوڑے، میرے بھائی کی آزمائش کا دن ہے، کڑا دن آنے والا ہے، جس نے جانا ابھی چلا جائے، مگر کل میرے حسین کا ساتھ کوئی نہ چھوڑے۔ ایک خیمے میں جا کے وعدے لے رہی ہیں۔ اور پھر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے خیمے میں تشریف لے کے دیکھا امام علی مقام امام حسین ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، اور بہن بھائی کی یہ بھی عجب رشتہ، اللہ کی قسم، یہ بہن بھی اللہ نے ایسا رشتہ بنا دیا۔ ہم تو ظالم لوگ ہیں، وہ بہن ایسی تھی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتی، کہا حسین بھائی کیا سوچ رہے ہو؟ ایسے ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، زینب ابھی نانا خواب میں ملے ہیں، اب تیاری کا حکم ہو گیا، وعدہ وفا کرنے کا وقت آ گیا، کل سے تم ہی علی کا بیٹا ہوگی، میری دو امانتیں تمہارے سپرد کر رہا ہوں، ایک میرا زین العابدین ہے، ایک میری سکینہ ہے، دیکھو نانا کے حرم تک تم نے لے کے جانا ہے۔ حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا فرماتی میں نے ایک عجب نور دیکھا ہے، تھوڑی دیر کے لیے میری آنکھ لگی، میں نے دیکھا صحرائے کربلا میں ایک نور کا حالہ اترا ہے، اس میں سے میں نے پردہ پوش خاتون کو دیکھا، اور وہ پردہ پوش خاتون زمین سے کینکریاں اٹھا اٹھا کے اپنے دامن میں جمع کر رہی ہے۔ میں نے پوچھا اے خاتون میں پردہ پوش تو کون ہے؟ فرمایا تیری فاطمہ تو زہرا، میرے بچوں کے جسم کٹ کٹ کے گرنے والے ہیں، میں رقص انگریزے کینکریاں اٹھا رہی ہوں، میرے لال جب گرے ان کے جسموں میں تکلیف نہ ہو، وہ قربان کا تیار کرنے کے خود وہاں موجود ہے۔ اللہ کی ماں موجود ہے، حوصلے تو دیکھو سیدہ کائنات کی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو آتے رہے، میرے قریب آؤ۔ حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ اپنے بھائی حسین کے قریب ہوتی ہے، کہا زینب ذرا آنکھیں بند کرو، کہا حسین عجب بات کرتے ہو، صبح جدائی ہونے والی ہے اور آپ مجھ سے ایسی بات کرتے، کہا تم آنکھیں بند کرو۔ حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ آنکھیں بند کرتی، کہا ذرا دونوں ہاتھ میری طرف بڑھاؤ۔ تو بہنوں کو ہمیشہ خیال ہوتا ہے شاید بھائی کو تحفہ دیں گے، تو سوچتی ہیں ابھی اس حالت میں مجھے کیا میرا بھائی کنگن ڈالے گا، کوئی گجرے ڈالے گا، کوئی ماں کی نشانی مجھے دے گا۔ تو آپ نے ہاتھ آگے کیے، امام علی مقام امام حسین نے دونوں کلائیاں کھول دی۔ حضرت بی بی زینب کہتی حسین میری کلائیاں کیوں چوم رہے ہو؟ کل ہی کلائیوں میں کیا رسیاں ڈلنے والی، محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے جناب قرآن کے ہمارے شکیل ثانی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، پروردگار بڑے دل سے پڑھ کے اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی دے اور ہمیشہ یہ خوش ہو کر آباد ہے۔
اور اسی طرح مولا حسین کا ذکر کرتے رہے اور اسی طرح اس پر شہزاد پہ آنے کی توفیق رہے گی اسی طرح جس طرح یہ آگے میری شاعر میں عامر بھائی سے گزارش ہے کہ وہاں مولا کی بارگاہ میں بھی فاطمہ زہرا کو ان کے لال کا پرچہ دے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اور محمد و آل محمد صلوات. اور محمد و آل محمد صلوات. بے سے کٹ جائے گا تو شر ہوگا، بے سے کٹ جائے گا تو شر ہوگا، بے سے جڑ جائے تو بشر ہوگا، بے سے جڑ جائے تو بشر ہوگا، بے سے کٹ جائے گا تو شر ہوگا، بے سے جڑ جائے جو بشر ہوگا. اور جو کہ لحظوں میں پر بناتا ہے، جو کہ لحظوں میں پر بناتا ہے، کیسا شبیر میں ہنر ہوگا، کیسا شبیر میں ہنر ہوگا. اور دور قرآن سے حسین نہیں، دور قرآن سے حسین نہیں، نوک نیزہ پہ بھی اگر ہوگا، نوک نیزہ پہ بھی اگر ہوگا. اور بعد کربل زمین مٹ جاتی، بعد کربل زمین مٹ جاتی، اب جو ہوگا تیرا صبر ہوگا، اب جو ہوگا تیرا صبر ہوگا. اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ضمانت چادروں کی ہے اگر عباس زندہ ہے، ضمانت چادروں کی ہے اگر عباس زندہ ہے. کہا زینب نے غازی سے ہماری آس زندہ ہے، کہا زینب نے غازی سے ہماری آس زندہ ہے. وہ پیاسا نہر سے نکلا لیا مشکیزہ پانی کا، وہ پیاسا نہر سے نکلا لیے مشکیزہ پانی کا.